وہ بالکنی میں کھڑی ہاتھ میں کافی کا کپ لیے آنکھوں میں بے پناہ آنسو لیے اپنی آپی کو یاد کر رہی تھی کہ اسی دوران اس کے موبائل کی رنگ اسے سنائی تھی۔ وہ حیرت زدہ سے واپس اپنے کمرے میں آئی۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر ترترا رہا تھا۔ اس نے اٹھا کر کان سے لگایا اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ ٹوٹ کر گر گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں ابھی آ رہی ہوں، آپ فکر مت کریں۔ وہ فوراً سے دوڑ کر باہر گئی۔ امی ایک ضروری کام آ گیا ہے، میں ابھی آ رہی ہوں، آپ فکر مت کیجیے گا۔ اس نے جلدی سے چادر لی اور گھر سے باہر نکل کر رکشے والے کو ہاتھ دے کر رکشے میں سوار ہو گئی۔ جلدی چلاؤ بھیا۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ ہاں بہن، چلا رہا ہوں۔ اب جہاز کی طرح اڑا تو نہیں سکتا نا؟ لیکن وہ رکشے والے کی بات کو سراسر نظر انداز کر گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اسے دو چار اور سنا لیتی، لیکن اس وقت اسے جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ رکشے والے نے 20 منٹ کا سفر 10 منٹ میں طے کروا کر اس کے ہوش اڑا دیے تھے، لیکن اسے کسی چیز کی خبر نہیں تھی۔ وہ رکشے میں آنکھیں بند کیے بار بار ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ پاک، تو بچا لے اور رحم کر۔ رکشہ جیسے ہی مطلوبہ منزل پر پہنچا تو وہ تیزی سے اتر کر اندر گھر میں داخل ہوئی، لیکن وہاں سناٹا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ایک دم سے اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے دل کی دھڑکن کو قابو رکھنے کی کوشش کی۔ ایان، وہ آوازیں دیتے ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو اگلے ہی لمحے یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ ایان تو اپنی دادی کے پاس گود میں بیٹا مسکراتے ہوئے کھانا کھا رہا تھا۔ اس کی دادی فیروزہ بیگم نے رومانہ کو دیکھا تو اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ آؤ بیٹا آؤ، تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی، پٹی پٹی نگاہوں سے اس نے فیروزہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ آنٹی، آپ نے مجھے فون پر ایمرجنسی کہہ کر بلایا تھا، اور ابھی یہ کہ ایان کو چوٹ لگ گئی ہے۔ وہ فوراً سے دوڑ کر ایان کے پاس گئی، اسے گود میں اٹھا لیا اور بے تحاشا چومنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اب بھی جاری تھے۔ مجھے معاف کرنا بیٹا، مجھے لگا تھا کہ تمہیں ایک ہفتہ پہلے کی کچھ باتیں بری لگ گئی جو ہمارے گھر میں دعوت پر لوگوں نے تم سے کہی تھی، اس لیے تم نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ اور تم نے آنا کیوں چھوڑا؟ ایان کو بخار ہو گیا، اس کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بخار ابھی اترا ہے، لیکن میں نے تمہیں ایمرجنسی کہہ کر اس لیے بلایا تاکہ تم دوڑی چلی آؤ۔ آنٹی، آپ نے مجھے پرایا کر دیا۔ فیروزہ بیگم کو شرمندہ دیکھ کر اس نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ ایسا کیوں سوچتی ہے آپ کی ایک فون کال پر میں آ جاتی۔ ایان تو مجھے جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، آپ ہی کی آخری نشانی ہے۔ میرے دل کی جگہ ایان دھڑکتا ہے، میں کیسے نہ اس کے بلانے پر آتی۔ ایان اب اس کی گود میں چڑھ کر بے تحاشا اچھا محسوس کر رہا تھا۔ وہ 1 سال کا کم عمر بچہ تھا اور اس کی ماں اسے جنم دینے کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کی دادی فیروزہ بیگم نے بہت چاہا تھا کہ ان کے بیٹے دوبارہ سے اپنا گھر بسا لے، لیکن سبتین کی ضد تھی کہ لینا نہیں تو اور کوئی بھی نہیں، اور یوں پورا 1 سال گزر گیا تھا۔ کبھی ایان اپنی نانی کے گھر پر ہوتا تو کبھی دادی اسے سنبھال رہی ہوتی اور سبتین رات میں اسے دیکھا کرتا، باقی دن وہ آفس میں گزارا کرتا تھا۔ تمہارے ہونے سے مجھے بہت حوصلہ ہے بیٹا، وہ ایان کو گود میں بٹھا کر کھلا رہی تھی تو وہ جو کب سے رو رو کر اب مسکرانا سیکھا تھا، اپنی خالہ کو اپنے پاس دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا، تالیاں بجا رہا تھا، اسے بار بار اپنے ہاتھ میں پکڑا کیک کھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم بیٹو یہاں، میں ابھی آتی ہوں۔ فیروزہ بیگم نے یہ منظر اپنے دل میں اتارا تھا۔ کاش سبتین تم مان جاؤ تو یہ کم عمر 18 سال کی لڑکی تمہارا نصیب بن جائے۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا اور فوراً سے جا کر فریج سے کیک لے آئی۔ رومانہ نے حیرت سے فیروزہ آنٹی کے ہاتھ میں موجود کیک کو دیکھا۔ کیا آج ایان کی برتھ ڈے ہے؟ نہیں بیٹا، سبتین کی برتھ ڈے ہے، اسے تو ہوش نہیں رہتا۔ الینا کے جانے کے بعد جیسے کوس آ گیا ہے، میں یہ تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر شرم کی لالی بکھر گئی، اور یہ منظر فیروزہ بیگم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ سر جھکا کر دوبارہ ایان میں مصروف ہو گئی۔ آتا ہی ہوگا وہ آتا ہے تو پھر ہم ایک ساتھ کیک کاٹتے ہیں۔ اب تم ہی میری فیملی ہو بیٹا، تمہارے ہونے سے مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بار پھر سے جینے لگی ہوں، ورنہ جب سے الینا گئی ہے تو ایسا لگتا ہے دنیا خالی ہو گئی ہے۔ رومانہ صرف مسکرا کر رہ گئی، وہ فیروزہ آنٹی کے اس عمل کے پیچھے چھپے مقصد کو اچھی طرح جان گئی تھی۔ ایان آگے بڑھ کر کیک پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں ایان، رکو، آپ کے پاپا آتے ہوں گے، اس کے بعد ہی کیک کٹ کریں گے۔ اس نے مسکرا کر ایان کو روکا تو اسی وقت باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور ہارن سنائی دیا۔ ایان ہارن سنتے ہی باہر زور زور سے اپنی تالیاں بجانے لگا۔ دیکھو،
اپنے باپ سے کتنا مانوس ہے۔ اسے پتا ہے کہ رات کے وقت اسے اپنے باپ کا سایہ نصیب ہوگا، اس لیے یہ بہت خوش ہوتا ہے۔ فیروزہ آنٹی رومانا کو بتا رہی تھی، وہ بس سر ہلا کر مسکرا رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ کے بعد سبتین اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ سامنے نظر پڑتے ہی وہ ٹٹک کر رک گیا، پھر اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے فیروزہ آنٹی کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر میز پر رکھ کے کیک پر گئی تھی۔ تم بیٹھو بیٹا، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ رومانا اسے دیکھ کر صوفے پر سے کھڑی ہو گئی۔ ایان صوفے پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ سبتین کڑی نظروں سے رومانا کو دیکھتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھا۔ تم کب آئی؟ اس نے رومانا سے پوچھا تو وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی۔ سبتین کا لہجہ تھا انتہائی ہتک آمیز۔ مجھے فیروزہ آنٹی نے بلایا ہے۔ آنٹی تمہیں بلائے گی اور تم دوڑی چلی آؤ گی؟ ذرا اپنی عقل میں استعمال کر لیا کرو۔ رومانا نے ششدر نگاہوں سے سبتین کو دیکھا۔ میں ایان کے لیے آئی ہوں یہاں، وہ تو تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے۔ رومانا کی صفائی پر سبتین نے جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ رومانا کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس چلی جائے، لیکن پھر اسے فیروزہ آنٹی کا خیال آیا تھا۔ انہیں بہت برا لگ سکتا تھا، یہ سوچ کر وہ صبر کی گھونٹ پی کر رہ گئی۔ مجھے جو لگ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ساری کوشش چھوڑ لیجئے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں کبھی اس شادی کے لیے راضی نہیں ہو سکتا۔ سبتین نے بغیر لگی لپٹی رکھے اس سے کہا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ ارے رومانا کہاں جا رہی ہو؟ وہ کمرے سے باہر نکلی تو فیروزہ آنٹی نے اسے بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ آنٹی بس میں جا رہی ہوں، اب تو ایان خوش ہے، اپنے بابا کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے، مجھے جانا ہوگا، امی پریشان ہو جائے گی۔ رومانا نے اپنے آنسو پیتے ہوئے فیروزہ آنٹی سے کہا، نہیں بیٹا، تمہیں میں نے کیک کی کٹنگ کے لیے بلایا تھا، آ جاؤ نا، چلو۔ نہیں آنٹی، پھر کسی اور وقت۔ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر فیروزہ بیگم نے اندازہ لگا لیا کہ ضرور سبتین نے اسے کچھ کہا ہے، ورنہ جب وہ کچن میں تھی تب تک تو وہ مسکرا رہی تھی۔ اب اچانک سے اس کے چہرے کا اڑا رنگ دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ سبتین نے ضرور کوئی گلفشانی کی ہے۔ کیا کہا ہے تم نے اس بیچاری بچی کو؟ فیروزہ بیگم نے اندر آتے ہی سبتین کے لتے لیے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، اسے عادت ہے بات بات پر رونے کی، یہ کم عمر لڑکیاں ایسی ہی ایموشنل ہوا کرتی ہے۔ سبتین نے ساتھ ہی آگے بڑھ کر کیک کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اپنی والدہ کے منہ میں ڈالنا چاہا۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا، میں جتنی کوشش کرتی ہوں کہ تم کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ شادی کر لو، تم اتنی ہی شدت سے ہر لڑکی کو خود سے متنفر کر کے دور بھگا دیتے ہو۔ تک ہار کر میں نے دوبارہ سے رومانا کا آپشن سوچا ہے اور تم اسے بھی خود سے دور کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ کیا چاہتے ہو؟ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ میں ایان کو سنبھال سکوں۔ فیروزہ بیگم نے باقاعدہ سبتین کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور رونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے سبتین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ اماں، اماں، آپ اتنی جلدی جذباتی ہو جاتی ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ ایان آپ کے ساتھ خوش ہے، رات کو میرا انتظار کرتا ہے، زندگی گزر رہی ہے، گزرنے دیں، کیوں میری زندگی میں طوفان لانا چاہتی ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے فیروزہ بیگم کے آنسو صاف کیے۔ تم نہیں سمجھو گے بیٹا، مجھے ایان کی بہت فکر رہتی ہے، کوئی اور لڑکی ہوگی تو وہ سوتیلی ماں ہی رہے گی، لیکن اگر اس کی خالہ سے ہی شادی کرو گے تو وہ واقعی میں ماں بن کر دکھائے گی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو میری بات؟ سبتین نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ میں سوچوں گا اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ اب میں اپنی سالگرہ سکون سے منا لوں۔ اس نے آئی برو اکٹھے کرتے ہوئے اپنی والدہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے اسے ایک دف رسید کیا۔ تم نہیں سدھرو گے، لیکن اس بار میں بھی اپنی بات پر قائم رہوں گی اور ڈٹ جاؤں گی۔ تم سے 1 ہفتے کے اندر جواب طلب کروں گی، اور اگر تم نے 1 ہفتے بعد بھی مجھے ڈنگ کھا جواب نہیں دیا تو میں جا کر عالیہ بیگم سے یہ رشتہ طے کراؤں گی کہ میرا بیٹا مان گیا ہے، پھر مجھے نہ کہنا کہ ماں ستیا کر گئی ہے۔ اچھا نا بابا؟ فیروزہ بیگم کے غصہ کرنے پر سبتین نے ہار مان لی تھی۔ میں نے کہا ہے نا میں سوچوں گا تو پھر آپ کو 1 ہفتے بعد جواب دے دوں گا۔ سبتین نے اپنی باہوں کے حصار میں لیا، اور جواب مجھے ہاں میں چاہیے، سمجھے تم؟ فیروزہ بیگم اسے کسی طور چھوڑنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی تھی۔ اوکے اوکے، آ جاؤ ایان، آ جاؤ، بابا کیک کاٹتے ہیں۔ اس نے ایان کو اپنی گود میں تام لیا اور وہ لوگ کیک کاٹنے لگے، لیکن سبتین کے چہرے کا رنگ مان پڑ گیا تھا۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر فیروزہ بیگم کسی بات پر ڈٹ جائے تو پھر وہ اسے پیچھے نہیں ہٹتی۔ وہ گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ فیروزہ بیگم ایان کے رونے پر اسے کمرے میں سلانے کے لیے لے گئی۔ وہ اکیلا رہ گیا۔
اس کی سوچ کے زاویے اب رومانہ کے گرد گھوم رہے تھے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنے دل میں رومانہ کے لیے کوئی احساس محسوس ہی نہیں ہوا۔ یہ نہیں ہو سکتا اماں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس نے خود سے خود کلامی کی اور تکے تکے انداز میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ فیروزہ بیگم کی دی گئی ڈیڈ لائن میں صرف 2 ہی دن باقی رہ گئے تھے۔ تنگ آ کر سبتین نے رومانہ کو فون کیا تھا۔ خیریت؟ لیکن کیوں؟ اس کا سوال سن کر سبتین کو نہ جانے کیوں غصہ سا آیا، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ بس مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ گھر پر نہیں آنا، باہر کسی کیفے کو چن لو، میں وہی تمہارا انتظار کروں گا۔ رومانہ کے ہاتھ کانپے تھے۔ وہ کبھی اس طرح باہر کسی مرد سے ملنے نہیں گئی تھی۔ اس کا کردار فاق تھا۔ میں امی سے پوچھوں گی، اگر انہوں نے ہاں کہی تو ضرور۔ سبتین نے فون کان سے ہٹا کر اس ننھی لڑکی کو دیکھا تھا جو ابھی تک ہر بات کے لیے اپنی ماں کی طرف دیکھا کرتی، لیکن اگلے ہی لمحے کچھ سوچ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ احتیاط اچھی ہے، اور احتیاط وہی لوگ کرتے ہیں جن کا کردار بہترین ہوتا ہے۔ وہ خود اپنی اس سوچ پر حیران رہ گیا۔ وہ کیوں اس کی تعریف کر رہا ہے؟ اس نے اگلے ہی پل اپنی گن پٹی مس لی۔ کہیں میرے دل میں رومانہ کے لیے اور خود سے خود کی ہی نفی کر دی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سبتین شاہ اتنا پاگل نہیں ہے کہ 18 سال کی کم عمر لڑکی سے 16 سال بڑا ہونے کے باوجود شادی کر لے۔ یہ صرف اماں کی خام خیالی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے رومانہ کا میسج دیکھا تھا۔ رومانہ نے 15 منٹ بعد اسے کیفے کا نام بتا دیا تھا۔ وہ 10 منٹ میں پہنچ رہی تھی۔ وہ یہ کیفے الینا کے میکے کے کافی قریب تھا۔ وہ تیزی سے ڈرائیونگ کرتا ہوا وہاں جا پہنچا، اور جیسے ہی اندر داخل ہوا تو وہ بار بار دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی اسے نروس سی ایک کونے میں بیٹھی دکھائی دی۔ السلام علیکم۔ اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھنے کے بعد سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ امی پریشان ہو رہی ہوگی۔ جو بھی بات ہے جلدی کہہ کر دیجیے۔ جو بھی بات ہے جلدی کہہ دیجیے۔ وہ جلدی میں دکھائی دے رہی تھی اور کافی حد تک نروس بھی۔ میں ہماری شادی کے متعلق تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ رومانہ کے ہوش اڑ گئے اور اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ میں جانتا ہوں کہ فیروزہ میری امی نے تم سے یہ بات کہی ہے اور تم انجان بن رہی ہو۔ رومانہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس بات سے ناواقف ہوں۔ اس نے خود کو کمپوز کیا۔ وہ 18 سال کی کم عمر لڑکی نبے تلے انداز میں بات کرنے کی اچھی طرح ماہر تھی۔ ٹھیک ہے، میں کوئی تمہید نہیں باندھنا چاہتا، بس میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امی میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ میں تم سے شادی کر لوں، تم ایان کے لیے ایک بہترین ماں ثابت ہوگی، اور اگر اس کی شادی ہو گئی تو پھر ایان جو اتنا اٹیچ ہے بہت زیادہ اداس ہو جائے گا۔ امی بھی نہ جانے کیا کچھ سوچتی رہتی ہے۔ ہر کسی کی اپنی زندگی ہے، میں کسی پر مسلط نہیں ہونا چاہتا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کھل کر کہیے۔ یہ تمہید ہی ہے۔ رومانہ نے اس کی بات کاٹ کر ایک بار پھر سے دوپٹہ سر پر جمایا جو بار بار کھسک رہا تھا، اور اسے اس کے بھورے ریشمی بال باہر دکھائی دے رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹٹک کر رہ گیا۔ بار بار اس کی نظریں بھٹک کر کبھی رومانہ کے خوبصورت حسن میں کھو جاتی تو کبھی اس کے بالوں پر ٹک جاتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود اس شادی سے انکار کر دو۔ تم خود انکار کرو گی تو کوئی مجھے فورس نہیں کرے گا۔ رومانہ اپنی جگہ اچھل پڑی۔ اور میں کیوں انکار کروں؟ اگر میرے والدین کو میرے لیے رشتہ ٹھیک لگے گا تو پھر یہی صحیح۔ اور ویسے بھی الینا آپ ہی مجھے یہ ذمہ داری سونپ کر گئی تھی کہ میرے بعد ایان کی دیکھ بھال تم کرو گی۔ وہ اپنی خالہ سے بہت زیادہ قریب ہے اور اب اسے واقعی ایک ماں کی ضرورت ہے۔ سبتین نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں غصہ ظاہر ہونے لگا۔ اور اگر میں تم سے کہوں کہ میں ہرگز بھی تمہیں اپنی جان کا ٹکڑا حوالے نہیں کرنا چاہتا، نہ تمہیں اپنے گھر میں بیوی بنا کر لانا چاہتا ہوں، تو تب تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ رومانہ نے اس کی بات تحمل سے سنی تھی، اور پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان بکھر گئی تھی۔ اس کی اس مسکان میں واضح پیغام چھپا ہوا تھا۔ تب میرے والدین جو فیصلہ لیں گے وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ یہ یاد رکھو کہ میں ایک بچے کا باپ ہوں۔ میری شدتیں تمہارا نازک وجود برداشت نہیں کر پائے گی۔ تم تک جاؤ گے۔ مجھے بھی بچے کے ساتھ توجہ چاہیے ہوگی، اور تم جیسی 18 سال کی لڑکی یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی۔ یاد رکھو، تم سے شادی کر کے میں اپنا حق نہیں چھوڑوں گا، تم سے اپنا پورا حق وصول کروں گا۔ رومانہ کے چہرے پر دھوپ کی تمازت چھا گئی تھی۔ اسے پلکیں نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ سبتین نے اتنی کھلی ڈلی بات کر دی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس کی طرف نہ دیکھ سکی۔ اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اب اگر آپ کی بات ختم ہو گئی ہے تو میں چلتی ہوں۔ اس کی بات سنے بغیر اس نے وہاں رکھا بیگ کندھے پر ڈالا اور تیزی سے نکل گئی۔ سنو،
میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا، اس کے قدم سے قدم ملا کر کہنے لگا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ انتہائی دھیمے لہجے میں نفی کرتے ہوئے وہ رکشہ روک کر اس میں سوار ہو کر وہاں سے چلی گئی، اور سبطین کو ایسا لگا تھا کہ جیسے رومانہ اپنا پورا اثر اس پر چھوڑ گئی ہے۔ وہ جیسے ہی گھر داخل ہوا تو فیروزہ بیگم غصے سے اس پر پٹ پڑی۔ کہاں تھے تم؟ تمہارا موبائل بند جا رہا تھا۔ امی، بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہوگی۔ کیوں، کیا ہوا؟ یہاں قیامت آ گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کیا ہوا؟ پچھلے 1 گھنٹے سے تمہیں مسلسل کال کر رہی ہوں، کہاں چلے گئے تھے تم؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ایان کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایان رومانہ کے پاس ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ کیا؟ رومانہ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ ابھی تو مجھ سے… اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن فیروزہ بیگم نے نہیں سنی تھی، اس لیے اسے زیادہ باز پرست نہ کی۔ بتائے نا کیا ہوا ایان کو؟ اس کا دل دہلنے لگا۔ بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ میں بوڑھی اسے اتنے بخار میں دیکھ کر گھبرا گئی۔ فوراً سے رومانہ کو فون کیا۔ وہ راستے میں ہی تھی، کہہ رہی تھی کسی سہیلی سے مل کر آ رہی ہوں۔ فوراً سے آئی اور اسے لے کر کلینک گئی، جہاں ڈاکٹر نے اسے نمونیا تشخیص کیا ہے۔ میں نے رومانہ کو اجازت دے دی ہے کہ وہ ایان کو اپنے پاس رکھے، کیونکہ اس کا انجیکشن کا کورس ہوگا۔ فیروزہ بیگم نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو وہ غصے میں بفرا ہوا شیر دکھائی دیا۔ اس کا باپ ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ آپ نے کس کی اجازت سے یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ میرا بیٹا ہے اور اس کا خیال بھی میں ہی رکھوں گا۔ میں ابھی اور اسی وقت اسے لے کر آتا ہوں۔ وہ ہوتی کون ہے میرے بیٹے کو اپنے پاس رکھنے والی؟ وہ غصے میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ فیروزہ بیگم نے ایک ایسا جملہ کہا جسے سن کر اس کے قدم وہی جگڑ سے گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ اپنی ماں کے پاس ہے اور محفوظ ہے۔ ہونے والی ماں کے پاس؟ سبطین نے پٹی پٹی نگاہوں سے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہے آپ؟ وہی جو تم نے سنا۔ اب میں تمہاری کوئی ضد برداشت نہیں کروں گی۔ اگلے ہفتے تم دونوں کا نکاح ہے، اسی وجہ سے میں نے ایان کو اس کے پاس بھیج دیا ہے تاکہ وہ اس کی اچھی طرح کیئر کرے۔ عادت تو اسے ویسے بھی ہے، پہلے سے بھی زیادہ اسے عادت ہو جائے۔ میں صاف کہہ رہی ہوں کہ اب ایان مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ تمہیں پال لیا ہے وہی بہت ہے۔ اسے واقعی میں ایک ماں کی ضرورت ہے۔ فیروزہ بیگم اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ طوفان برپا کر دے گا، لیکن اب وہ بھی اس طوفان کے سامنے اندھی بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکا تھا، خاموش ہو گیا تھا۔ ساری رات وہ بستر پر کروٹیں لیتا رہا تھا۔ اسے ایان کے ساتھ سونے کی عادت تھی اور اپنے اس عادت کو وہ نہیں بدل سکا تھا۔ رات کے 3 بجے اس نے موبائل اٹھایا اور رومانہ کا نمبر ملایا۔ ہیلو۔ نیند میں ڈوبی آواز پر وہ حیران رہ گیا۔ تم سو رہی ہو؟ ایان کو بخار ہوگا، اسے دیکھو۔ ماں بننا ہے تو ماں بننے کی تقاضوں کو بھی جانچو۔ علینا کبھی اس کے بخار میں سویا نہیں کرتی تھی، بلکہ بار بار اٹھ کر اس کا بخار چیک کیا کرتی تھی۔ تم خود کو ماں کہتی ہو اور اس کے لیے اپنی نیند تک قربان نہیں کر سکتی۔ وہ پٹ پڑا تھا۔ رومانہ نے حیرت سے موبائل کو دیکھا تھا، پھر کان سے لگایا۔ آپ کی فکر اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ ابھی ہی سویا ہے، میں اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں سو رہی ہوں؟ تمہاری آواز۔ رومانہ نے انتہائی ضبط سے کام لیتے ہوئے اسے جواب دیا تھا۔ تمہاری آواز سے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو۔ رومانہ کا دل چاہا کہ ابھی اسی وقت فون کاٹ دے، لیکن اس نے وضاحت دینا ضروری سمجھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری آواز نیند میں ڈوبی ہوئی ضرور ہے، لیکن میں جاگ رہی ہوں۔ جب امی صبح اٹھ جائے گی تب اپنی نیند پوری کر لوں گی۔ آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ مجھے ایان کی تصویر بھیجو، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے دل اس کے لیے مچل رہا ہے۔ سبطین کی اپنے بیٹے سے محبت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ ٹھہر سی گئی تھی، پھر اگلے ہی لمحے فون کاٹ کر اس نے سوتے ہوئے ایان کی تصویر کھینچی تھی اور اسے سینڈ کر دی تھی۔ تصویر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں جیسے ٹھنڈ پڑ گئی تھی اور اس رات وہ پھر سکون سے سویا تھا۔ ادھر رومانہ یہ سوچ کر رہ گئی کہ سبطین اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ وہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہو کر کیا کرے گی؟ پھر اس کی نظر ایان پر پڑ گئی۔ نہیں، وہ ایان کے لیے سب کرے گی۔ وہ ایان کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ وہ واقعی میں اسے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتی تھی۔ وہ کیسے اسے خود سے دور کر دیتی؟ ویسے بھی فیروزہ آنٹی نے اس سے کہا تھا کہ اگر سبطین اس سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا تو بھی وہ کسی نہ کسی لڑکی سے اس کی شادی کرے گی۔ اب وہ اس کی ساری ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی۔ وہ ایان پر کسی اور کا سایہ نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر کوئی اور عورت اس کی ماں بن کر اس کی زندگی میں آئی تو وہ ننھا ذہن
سوتیلی ماں کے ظلم و ستم کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ ویسے بھی سوتیلی ماں سے محبت کی امید بہت کم کی جاتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے جھرجھرو لی اور خود سے وعدہ کیا کہ وہ کچھ بھی ہو جائے ایان سے دستبردار نہیں ہوگی۔ 3 دن گزر گئے تھے اور ایان اسی کے پاس موجود تھا۔ اس کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کھیلا کرتی، اس کے ساتھ جا کر اس کا دھیان رکھتی۔ عالیہ بیگم بھی اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ الینا اور رومانا دونوں سگی بہنیں تھیں۔ عالیہ بیگم کی یہی 2 اولادیں ان کی کل کائنات تھی۔ الینا یونیورسٹی میں پڑھا کرتی تھی جہاں اس کی ملاقات سبتین سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کر بیٹھے تھے اور گھر والوں نے تھوڑے سے پسوپیش کے بعد ان دونوں کی شادی کروا دی تھی۔ زندگی انہیں خوبصورت لگنے لگی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے 3 مہینے بعد ہی الینا امید سے ہو گئی اور پھر 9 مہینے بعد اس نے چاند سے بیٹھے ایان کو جنم دیا۔ ایان کو جنم دینے ساتھ ہی اس کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی۔ سبتین نے ہر طرح سے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا کر الینا کا بہت خیال بھی رکھا تھا۔ وہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ الینا اس کی زندگی سے یوں رخصت ہو کر جائے۔ پھر ایک جان لیوا انکشاف ہوا اور سبتین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ الینا کینسر کا شکار ہو چکی تھی۔ ڈیلیوری کے دوران پیچیدگیوں کے باعث یوٹرس میں زخم بن گیا تھا۔ وہ زخم بڑھتا چلا گیا۔ الینا کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ ایان صرف 1 مہینے کا تھا اور تب سے اسے الینا سے رومانا کے حوالے کر دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے میری زندگی کے دن بہت کم رہ گئے ہیں رومانا، اور تم جس طرح اس کا خیال رکھ رہی ہو، تم سے بہتر ماں اس کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ الینا نے روتے ہوئے رومانا کو گلے لگا کر کہا تھا۔ آپ ہی خدا کا واسطہ ہے ایسی باتیں نہ کیا کرے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، بچہ بھی بالکل آپ کی گود میں پلے گا۔ ایان آپ کا بیٹا ہے، آپ کا ہی رہے گا، آپ ایسا نہ کہا کرے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن الینا کو شاید اپنے جانے کا پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا اور یوں ایان کو جنم دینے کے محض 3 مہینے بعد ہی وہ شدید تکلیف میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کا کینسر پورے جسم میں پھیل گیا تھا۔ رومانا اس دن شدت سے روئی تھی۔ گود میں روتا ہوا 3 مہینے کا ایان اس کے درد کو کافی حد تک بڑھا گیا تھا۔ سبتین نے تو جیسے چپ اوڑھ لی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس کا ایک بیٹا بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ 1 مہینے تک تو اس نے ایان کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ الینا کا غم سنبھلنے لگا تو اس نے ایان کی طرف نظر کی۔ اس کے بیٹے کو اس کی ضرورت تھی، اس بات کا اسے احساس ہو گیا تھا۔ اب اس کا دن رات ایان کے ساتھ گزرنے لگا۔ آفس سے واپسی پر بھی اسے یہی جستجو ہوتی تھی کہ کب وہ گھر آئے گا اور کب ایان کو گلے لگائے گا۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب اس کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا تھا اور یہ بات سبتین کو اندر ہی اندر ختم کر رہی تھی۔ فیروزہ بیگم نے اسے بارہا کہا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے، اس طرح زندگی نہیں گزاری جا سکتی، پر اس نے انکار کر دیا تھا۔ امی میں الینا سے اس قدر محبت کرتا ہوں کہ کسی اور عورت کو اس کی جگہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ ایسا کرنا میرے نزدیک الینا سے خیانت کرنے کے برابر ہے۔ وہ کیا سوچے گی کہ میں نے اس کی قبر کی مٹی سوکھنے بھی نہیں دی اور شادی کر لی۔ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں اپنے بیٹے کو پال لوں گا، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فیروزہ بیگم نے اس وقت تو اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا، لیکن پے در پہ ایسے واقعات ہوئے تھے جس سے ان کا خود کا دل دہل گیا تھا۔ ایک بار ایان پلنگ سے گر گیا تھا تو کافی دیر تک روتی رہی تھی کہ انہوں نے اپنے پوتے کا دھیان نہ کیا، حالانکہ اگر اس کی ماں اس کے پاس ہوتی تو بر وقت اسے پکڑ لیتی، اسے بہلاتی۔ بچہ رو رو کر چپ ہو گیا تھا۔ تب فیروزہ بیگم کو صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ ایان کے لیے ایک ماں کی ضرورت ہے، اور ان کی نظر میں اس کی خالہ رومانا کے علاوہ کوئی یہ کردار صحیح طریقے سے نہیں نبھا سکتا تھا۔ اسی لیے آج انہوں نے سبتین پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ بالآخر اس کی ماں ہے، اور اس کے لیے جو فیصلہ لے گی اس میں سبتین کو ان کا ساتھ دینا ہوگا، نہ کہ ان سے روگردانی کرنی ہوگی۔ 1 ہفتے بعد ان کا نکاح طے کر دیا گیا تھا۔ رومانا نے تو چپ اوڑھ لی تھی۔ وہ ہر حال میں ایان کی ماں بن کر رہنا چاہتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ کسی اور عورت کا سایہ اس پر پڑے، تو سوتیلی ماں بن کر اس پر ظلم اور ستم کرے۔ سبتین نے بھی اپنی ماں کے سامنے ہار مان لی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ کسی اور عورت کا سایہ اس پر پڑے، تو سوتیلی ماں بن کر اس پر ظلم اور ستم کرے۔ سبتین نے بھی اپنی ماں کے سامنے ہار مان لی تھی۔ یوں 1 ہفتے بعد ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا، اور دلہن بنی اپنے کمرے میں دھڑکتے دل کے ساتھ سبتین کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل بہت سے وسوسوں اور اندیشوں کا شکار کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ اندر داخل ہوا، اس کی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ جاؤ
جا کر چینج کر لو۔ تمہیں کیا لگا کہ میں علینا کی طرح تمہارے حسن کو خراج پیش کروں گا؟ یہ یاد رکھو تم یہاں صرف ایان کے لیے آئی ہو۔ میں نے اگر اس دن اپنے حق کی بات کی تھی تو صرف اور صرف اس لیے تاکہ تمہیں شادی سے باز رکھوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تم میری راہ میں پل کے بچھائے میرا انتظار کرو۔ اس نے اپنے لفظوں سے رومانہ کو بے حد تکلیف دی تھی، لیکن رومانہ نے بالکل بھی ظاہر نہ ہونے دیا اور اٹھ کر واش روم میں چینج کرنے چلے گئی۔ باہر آئی تو وہ پلنگ پر سونے کے لیے بڑھی، جب ایک بار پھر سے کڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، یہ رشتہ زبردستی کا رشتہ ہے، مجھے مزید کوئی وضاحت نہیں دینی، لیکن تم یہاں نہیں سو سکتی ہو۔ وہ اچھل پڑی۔ جو بھی تھا اب وہ دونوں میاں بیوی بن چکے تھے، کیا ہی فرق پڑ جاتا اگر وہ بیڈ پر لیٹ جاتی تو؟ ویسے بھی وہ اسے اس کا حق دینے کے لیے تو تیار نہیں تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور دوبارہ صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ ایان کہاں ہے؟ ایان کو تمہارے ساتھ ہونا چاہیے نا، اسی لیے تو تم اس گھر میں لائی گئی ہو، وہ زہرآلود لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ایان کو آنٹی نے آج اپنے ساتھ سلایا ہے، ڈرتے ہوئے اس نے سبتین سے کہا۔ جاؤ، جا کر ایان کو لے کر آؤ، وہ آج میرے ساتھ سوئے گا۔ شادی کی ہے، کوئی گناہ نہیں جو اپنے بیٹے کو خود سے دور کر دوں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ ٹھیک ہے، اور کمرے سے نکل گئی۔ پھر فیروزہ بیگم نے اسے رات کے اس پہر کمرے سے نکلتے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا بیٹا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آنٹی، سبتین ایان کو اپنے پاس سلانے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ ان سے نظریں ملائے بغیر ایان کو ان کو اپنی گود میں اٹھا کر واپس آ گئی۔ فیروزہ بیگم جان گئی تھی کہ اسے اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا اللہ، ان دونوں کی جوڑی سلامت رکھ۔ ایان کے لیے ان دونوں کے ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی کے روپ میں بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی تھی، لیکن کیا ان کی یہ دعا قبول ہونے والی تھی یا پھر سب کچھ ویسا ہی رہنا تھا؟ وہ ایان کو لے کر اپنے کمرے میں آئی اور صوفے پر اپنے پاس سلانے کی کوشش کرنے لگی۔ سبتین، جس کی آنکھ لگ گئی تھی، جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے انتہائی درستی سے رومانہ کی طرف دیکھا۔ وہ وہاں سے گر جائے گا، اتنی عقل نہیں ہے تمہیں، اسے یہاں لے کر آؤ۔ رومانہ نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ایان کو اٹھانا اور جیسے ہی آگے بڑھی اسے زور سے ٹوکر لگی۔ وہ گرتے گرتے بچی، لیکن اس نے ایان کو گرنے سے بچا لیا۔ شاباش، شادی کی پہلی رات ہی تم نے ثابت کر دیا کہ تم کتنی اچھی ماں ثابت ہوگی۔ اس کے لیے رومانہ نے صبر کا گھونٹ پیا اور کچھ بھی نہ کہا۔ ایان کو اس کے حوالے کر کے خود دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ ساری رات صوفے پر وہ کروٹیں لے کر گزارتی رہی۔ اس سے ٹھیک سے سویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے؟ یہ سب کچھ آپ کی والدہ کی ایما پر ہی تو ہوا ہے۔ دل ہی دل میں سبتین سے مخاطب تھی۔ اسے بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن پھر اس نے اپنے دل کو پتھر کا کر لیا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ رشتہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ میں نے ایان کے لیے شادی کی ہے اور ایان کی وجہ سے ہی میں اس گھر میں لائی گئی ہوں۔ میری ساری توجہ ایان پر ہونی چاہیے۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی وہ پرسکون نیند سو گئی۔ اگلی صبح وہ اٹھا تو اسے ایان کہیں دکھائی دیا اور نہ اسے رومانہ دکھائی دی۔ کہاں چلے گئے؟ وہ بستر سے اٹھا اور باہر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایان بالکل تیار ہو بیٹھا تھا اور رومانہ اسے ناشتہ کروا رہی تھی۔ وہ تکے تکے انداز میں میز پر آیا۔ اٹھ گئے تم؟ فیروزہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن اتنی جلدی؟ صبح اٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ، جا کر آرام کرو، کل ہی تو تمہاری شادی ہوئی ہے، آفس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سبتین نے پی کی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ کون سا میری پہلی شادی ہے جو میں آفس کی چھٹی کر کے بیٹھ جاؤں؟ چھوڑیے، آپ ناشتہ لائیے، ویسے بھی شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی ہے۔ میں تو یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اب کر لی ہے تو پھر آپ کو میری باتیں بھی ماننا پڑے گی۔ توہین کی وجہ سے رومانہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سبتین شادی کے دوسرے روز اسے یہ بات بھی کہے گا۔ آ جاؤ ایان، آپ کو منہ دھلا دوں، اس کے بعد ہم کھیلیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ اسے نظر انداز کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ اپنی پلیٹ پر جھک کر ناشتہ کرنے لگا۔ اتنا کسی کو مت ستا، تمہارے بیٹے کے لیے ہی آئی ہے۔ سبتین نے کوئی جواب نہ دیا۔ چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ آنے والے دن کیسے ثابت ہونے والے تھے یہ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ شادی کو 3 دن ہو چکے تھے اور وہ ابھی تک صوفے پر ہی لیٹی رہتی۔ اسے بیڈ پر لیٹنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ ایان اس کے بابا کے ساتھ ہوتا۔ رات کو بار بار اس کی آنکھ کھلتی اور وہ اٹھ اٹھ کر ایان کو دیکھتی۔ وہ ابھی بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے چند پرہیز بتائی تھی جن پر عمل کر کے ایان کو ٹھیک ہونا تھا۔
रात को अक्सर वो उसका टेम्परेचर नापने के लिए बेड पर आ जाती और फिर उसे सुलाती। कब वो खुद भी बेड पर सो गई, सुबह सप्तेन की आंख खुली तो उसने उसे बुरी तरह झंझोड़ कर उठाया। उठ, तू यहाँ से क्यों सो रही हो यहाँ पर? मैंने तुम्हें मना किया था ना? रोमाना ने मूंदी आंखों से नासमझी से उसकी तरफ देखा। क्या? मैं समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे आप? अयान इतनी देर में उठ चुका था और रो रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ बेड पर मुझे नजर ना आओ, तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात? रोमाना की आंखों में आंसू भरने लगे। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस पलट कर आया, उनको उठाया और उसे गले से लगाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। रोमाना ने न सिर्फ अयान की जिम्मेदारी संभाल ली थी बल्कि सप्तेन की भी। हर चीज की जिम्मेदारी उसने खुद ले ली थी। वो ऑफिस से वापस घर आता तो उसे कमरा साफ मिलता, वरना अयान हर वक्त उसके कमरे में गंद मचाए रखता। उसके कपड़े उसे प्रेस किए हुए मिलते, यहाँ तक कि उसकी गाड़ी की चाबियां, उसकी फाइल्स, हर चीज तरतीब से उसे मिलती। तो वो कभी कभी रोमाना को देख कर रह जाता। सबर का पैकर है लड़की, दिल ही दिल में कहता, लेकिन न जाने क्यों वो उसे उसका हक नहीं दे पाया था। शादी को 2 महीने होने वाले थे और वो किसी नैनी से कम नहीं लग रही थी। हालांकि वो अयान से बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन वो इस घर में शादी करके लाई गई थी। फेरोजा बेगम ने 3 महीने तक इंतजार किया था। 3 महीने तक सप्तेन का जरा भी रवैया नहीं बदला था, तो उन्होंने रोमाना को इस घर से चले जाने का कहा था। तुम अयान को यही छोड़ दो और अपने घर चली जाओ, देखती हूँ कि कैसे तुम्हें तुम्हारा हक नहीं देता। रोमाना ने फेरोजा बेगम की बात सुनकर खुद को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो चंद महीने ही लेकिन अयान से दूर रहेगी। वो ऑफिस से घर वापस आया तो अयान रोता हुआ पापा पापा करके आगे बढ़ा। रोमाना, रोमाना कहाँ हो तुम? माँ बनकर आई हो तो संभालो इसे, क्यों रो रहा है? लेकिन अयान चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फेरोजा बेगम ये सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपने कान लपेट लिए थे। मुझे माफ करना अयान, तुम्हारी माँ को हक दिलाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, बाबा के पास आ जाओ। वो रो रहा था, चिल्ला रहा था। नहीं मम्मा, मम्मा, वो एक ही बात कह रहा था। सही मानों में सप्तेन के होश ठिकाने आ गए। उसने पहली बार अयान को बुरी तरह डांटा कि वो सहम कर चुप हो गया और रोते हुए क्रोलिंग करके फेरोजा बेगम के पास जा पहुंचा। पप्पा, पप्पा, वो बार बार रोते हुए एक ही बात कहे जा रहा था। क्या हुआ है बच्चे पर, तुम चिल्ला रहे हो? तो चिल्लाऊंगा ना। बच्चे की माँ कहाँ है? वो बच्चे की माँ थी। तुम्हें सच में यकीन है वो बच्चे की माँ थी? बल्कि मुझे तो लगता था कि वो तुम्हारे बच्चे की नैनी थी जो तुम्हारे कमरे में सिर्फ सोती थी। सप्तेन ने हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखा। आपको कैसे पता चला? मैं तुम्हारी माँ हूँ। धूप में बाल सफेद नहीं की, तजुर्बे ने जिंदगी के इस मकाम तक पहुँचाया है। तुम क्या समझते हो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? क्यों उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। क्या मतलब कुछ नहीं हो सकता? वो अभी मेरे निकाह में है। ये तुम्हारी खाम ख्याली है। वो इस घर को छोड़कर चली गई है और तुम्हें खुला का नोटिस देगी। क्या? उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। हाँ, बिल्कुल इस तरह की जिंदगी तुमने उसे फराहम कर रखी थी। ऐसे में वो क्या करती? लेकिन वो तो अयान से मोहब्बत का दावा करती थी। अयान से मोहब्बत आज भी करती है, लेकिन जवान है वो, उसकी अपनी भी जिंदगी है। उसकी जिंदगी अयान से शुरू होकर अयान पर खत्म नहीं होती। तुम उसके शौहर हो। तुम्हें कितने समझाओ कि तुम दूध पीते बच्चे हो जो मेरी बात नहीं समझते हो। अब मैंने भी उसे इजाजत दे दी है कि वो अपने उसी कजन से निकाह कर ले जिससे उसकी मंगनी तय हो गई थी, और सिर्फ अयान के लिए उसने वो मंगनी तोड़ी ताकि तुमसे निकाह करके उसका ध्यान रख सके। और क्या फायदा हुआ उस कुर्बानी का? कोई फायदा हुआ? बिल्कुल भी नहीं। अब वो अपनी जिंदगी में आजाद है, बल्कि मैं उससे शर्मिंदा हूँ कि मैंने उसे तुमसे बांध कर गलत किया है। तुम्हें अब खुला का नोटिस भेजेगी। अयान को तो कोई नैनी भी संभाल लेगी ना। अब बड़ा हो रहा है। सप्तेन जैसे अपने होश में नहीं रहा था। वो तो रोमाना को दर्द देना चाहता था, लेकिन खुद उस दर्द का शिकार हो गया था। उसने फिर रोजा बेगम से कुछ भी न कहा, बस कमरे से बाहर निकल गया। ऑफिस में भी उसका दिल नहीं लग रहा था। उसने अपने कई वर्कर को डांट दिया था। सब लोग हैरान थे कि बॉस को क्या हुआ है। वो तो इतने नरम मिजाज इंसान थे, लेकिन बॉस क्या बताता कि बीवी नाराज होकर मैके लौट गई है, और तो और उसे खुला का नोटिस भी भिजवा देगी। उसके सर में दर्द होने लगा और उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। वो दोपहर को 2 बजे उसके घर पहुंच गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला
تو سامنے سفتین کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑک کر رہ گیا۔ اندر آ سکتا ہوں یا اس حق سے بھی تم نے محروم کر دیا ہے؟ وہ غور سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو رومانا نے راستہ چھوڑ دیا۔ کیا ہوا؟ انکل آنٹی نہیں ہے؟ وہ اسے پوچھنے لگا۔ نہیں، شادی کی تقریب میں گئے ہوئے ہے۔ وہ انگلیاں مروڑ کر وہی اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیوں گھر چھوڑ کر آ گئی ہو؟ رومانا نے اس بار بھی کوئی جواب نہ دیا بلکہ اپنی پلکیں جھکائے رکھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، گھر کیوں چھوڑ کر گئی ہو؟ اس گھر میں سوائے ایان کی ماں کی حیثیت کے میری کوئی اور پہچان نہیں ہے۔ اب ایان بھی بڑا ہو رہا ہے اور ظاہر ہے میں انسان ہوں۔ اس سے اچھا آپ کسی نینی کو رکھ لیتے، وہ مجھ سے زیادہ اس کا دھیان کر لیتی۔ پرسوں جب اسے چوٹ لگی تب آپ مجھ پر بے حد چلائے تھے، تب مجھے اپنا آپ کسی ملازمہ سے کم نہیں لگا تھا۔ رومانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سفتین کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا تھا۔ جو بھی تھا اسے رومانا کی عادت ہو گئی تھی، اور جب وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تو اس کے 3 دن تک سفتین کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کا کوئی سوٹ استری نہیں ملا تھا، کمرہ گند پڑا ہوا تھا، ملازمہ بھی چھٹی پر تھی، اور تو اور ایان بھی بخار میں مبتلا ہو کر بہت زیادہ ضدی اور چڑچڑا ہو رہا تھا۔ ایسے میں اسے سب سے زیادہ رومانا کی یاد آئی۔ تب اسے احساس ہوا کہ رومانا ہی وہ شخصیت ہے جس نے اس کے گھر کے توازن کو انتہائی خوبصورتی سے قائم رکھا ہوا تھا۔ گھر چلو، سفتین کا اگلا جملہ سنتے ہی وہ حیران ہوئی۔ لیکن کیوں؟ ایان بھی بیمار ہو گیا ہے، ہر وقت تمہیں ہی یاد کرتا رہتا ہے، گھر بھی بہت زیادہ بگڑ گیا ہے، لگتا ہی نہیں ہے یہ وہی گھر ہے جسے تم چھوڑ کر آئی ہو۔ اور تو اور کچھ کہتے کہتے وہ رک گیا۔ اگلے ہی پل رومانا کی آنکھوں میں دیکھا، اور میں بھی تمہیں بہت یاد کر رہا ہوں، سفتین نے اعتراف کیا۔ رومانا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ فیروزہ بیگم کا منصوبہ کامیاب ہوا تھا۔ صرف 3 دن میں ہی سفتین کی عقل ٹھکانے آ گئی تھی۔ کیا تم گھر چلو گی؟ وہ صوفے پر سے اٹھ کر اس کے قدموں میں گر گیا۔ مانتا ہوں کہ تم نے میرے بچے کو، میرے گھر کو بہت اچھی طرح سنبھال لیا تھا، اب میں بکھر رہا ہوں، مجھے بھی سنبھال لو نا۔ رومانا، کم عمر ہو تم لیکن بہت زیادہ سمجھدار ہو۔ 3 دن میں ہی میری عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ ایان اب مجھ سے نہیں سنبھلتا ہے، اور شاید میرا اپنا آپ بھی مجھ سے نہیں سنبھالا جا رہا ہے۔ ہمارے گھر کو ٹوٹنے سے، بکھرنے سے بچا لو، اور پلیز خلا مت لینا۔ خلا؟ اس کی آنکھیں ابل پڑی۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں خلا لے رہی ہوں؟ اچھا تو امی نے کیا مجھ سے جھوٹ بولا؟ وہ زیر لب مسکرا دی۔ شاید آنٹی نے حد سے زیادہ مبالغہ آرائی کر دی، میں آپ کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ رومانا کے منہ سے نکلا تو بے اختیار سفتین مسکرا دیا۔ یعنی تم بھی میری منتظر تھی، ہاں؟ وہ اسے پوچھنے لگا۔ رومانا نے اسے برابر میں بیٹھنے کا کہا۔ آپ اس طرح میرے قدموں میں مت بیٹھیے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اچھا نہیں لگتا آپ اس طرح میرے آگے جھک رہے ہیں۔ سفتین بے اختیار اسے دیکھے گیا۔ وہ کتنی پیاری تھی، یہ آج اسے قریب سے دیکھنے پر اندازہ ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بے اختیار اپنے دہکتے ہوئے لب اس کے ماتھے پر رکھے اور اسے ماتھے پر بوسہ دیا۔ چلو گھر چلو۔ وہ اسے لے کر گاڑی میں آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی رومانا نے دوڑ کر ایان کو گلے سے لگا لیا۔ بابا، مما آ گئی، وہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کر لیتا تھا۔ ہاں بیٹا، تمہاری ماں کے بغیر اب میرا گزارا بھی نہیں۔ وہ اسے کمر سے کھینچ کر خود کے قریب ہو گیا۔ اس کی نظریں جھک گئی، گود میں ایان موجود تھا۔ تمہارے بغیر ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی ایک جگہ رک سی گئی ہے، تو اس کا کندھا چومنے لگا۔ رومانا نے بے اختیار اسے اشارہ کیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ آنٹی آ جائے گی۔ آنٹی آ گئی ہے بیٹا، اور آنٹی کو بہت خوشی ہے کہ تم گھر آ گئی ہو۔ ان دونوں نے جم کر پیچھے دیکھا تو فیروزہ بیگم ان دونوں کو اس طرح باتیں کرتا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ شکر ہے اماں، آپ نے یہ کھیل کھیلا، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ میں رومانا کو کھو دوں گا، اور آپ نے خلا والی بات پر مجھ سے ایسا مذاق کیا کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ اب اپنی امی سے شکایت کر رہا تھا۔ ہاں تو اور کیا کرتی، اب بیوی آ گئی ہے نا، اس سے باتیں کرو اور اس سے اس کا حق دو، جائز حق جو اس گھر میں اس کا مقام موجود ہے، سمجھ گئے ہو نا تم؟ وہ اس کا کان مروڑ کر کہنے لگی تو وہ ہنستے ہوئے رومانا کو ان کے سامنے ہی گلے لگا گیا۔ یہ میری بیوی ہے، اور اب میں جان گیا ہوں کہ میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور ایان کی جیسے اس کا دیوانہ ہے، میں تم سے کہتا ہوں یہ مجھے بھی اپنا ایسا ہی دیوانہ بنا دے، بلکہ اس نے مجھے بنا ہی دیا ہے۔ سفتین، رومانا نے شرماتے ہوئے اسے کہنی ماری تو فیروزہ بیگم ہنس پڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلے ہی لمحے سفتین نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا
بیوی ہو تم میری، تمہیں محبت اور عزت گھر والوں کے سامنے ہی دوں گا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہی تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔